اور اپنی مرضی سے کوئی جا نہیں سکتا. اچھا میں یہ گزارش کروں گا، جیسے آج آپ تشریف لائے، پہلے بڑی خوشی ہوئی، اور آپ بھی، آپ کو اللہ صحت دے. اچھا اچھا اچھا، آپ کا چہرہ بتا رہے ہیں ماشاء اللہ پھول کی طرح ہوا ہے. اور حاجی صاحب تو یہ تو پہلے ہی آئے تھے پچھلی دفعہ یہ پہلے آئے تھے، اور یہ تو پہلے آئیں اور پہلے اجر پائیں. پہلے آئیں تو پہلے پائیں. تو آپ پہلے تشریف لایا کریں. یہ جماعت والے تو میرا خیال ہے آج تیسرا دن ہوگا آپ کا. آج پہلا دن. اچھا پہلا دن ہے، پھر تو آپ کو اللہ کے رسول کی بات سناتے رہیں گے. کیوں جی؟ ٹھیک ہے، اور آپ سے بھی سنتے رہیں گے کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں. تو اللہ ذہن سازی فرماتا ہے، کیا تم ایسے ہی آئے ہو اور ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ یہ جو میں نے ایک آیت پڑھی اس کا مفہوم ہے ام ہم الخالقون، تمہارا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے. ام خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے زمین کو بچھایا، اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا. تو بنیادی سوال ہیں، اس کا ایک ہی جواب ہے، ہم سب کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. ہم سب کو بلانے والا کون ہے؟ اللہ. مشرق کا مالک کون ہے؟ اللہ رب المشرقین. اور مغرب کا مالک کون ہے؟ اللہ ورب المغربین. سورج، چاند، تارے، سیاروں کا مالک کون ہے؟ اللہ. ام هم الخالقون، خالق تیرا اللہ، مالک تیرا اللہ، رازق تیرا اللہ. مالک ایسا ہے، رازق ایسا ہے کہ روزانہ 22 لاکھ مخلوق کو رزق روٹی کھلا رہا ہے. کوئی کھلا سکتا اللہ کے سوا؟ ایک روایت میں آتا ہے، مفہوم ہے، کالی سیاہ رات ہو، اس میں کالا پہاڑ ہو، کالے پہاڑ کے اندر کالا پتھر ہو، کالے پتھر کے اندر کالی ننھی چونٹی ہو، میرا اللہ اس کو رزق دیتا ہے. کون اللہ کے سوا رزاق؟ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. لا الہ الا انا. وہ کسی سے مدد نہیں لیتا، وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا. لا مشیر له، لا مدیر له، لا ثانی له، لا مثل له. وہ اکیلا سب کچھ کرتا ہے، سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہے. کون ہے؟ اللہ. اللہ نور السماوات والارض، نور ہے زمین آسمان کا. وہ کیسا ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان اس کی ہیں. وہ کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ہر چیز میرے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، شان بیان کرتی ہے، تمہید بیان کرتی ہے، باقی بیان کرتی ہے. والشمس وضحاها، سورج اللہ کا، میرے نبی نے فرمایا صلوات والسلام نے، سورج چڑھتا ہے تو سبحان اللہ، اللہ کو سجدہ کر کے. سورج غروب ہوتا ہے اللہ کو سجدہ کر کے. والقمر اذا تلاها، چاند اللہ کا. والنہار اذا جلاها، دن اللہ کے. واللیل اذا یغشاها، راتیں اللہ کی. والسماء وما بناها، آسمان اللہ کا. والارض وما طحاها، زمین اللہ کی. ونفس وما سواها، انسان تو بھی اللہ کا ہے. مکمل اللہ نے انسان کو بنایا، مکمل، اور ہر انسان کو ایک جیسے ہی بنایا. یہ نہیں کہ کسی کی آنکھ ادھر لگا دی کوئی غلطی ہو، نہ کسی کا کان ادھر لگا دی غلطی ہو، نہ. اللہ غلطی سے پاک ہے. ہر جو ہے تھکاوٹ سے پاک ہے.
سوتا نہیں، اونگتا نہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً صحابی ہیں کہ جن کو شیطان نے آیت الکرسی کہا تھا کہ یہ آپ پڑھیے گا تو آپ کے پاس شیطان نہیں آئے گا، وساوس کبھی نہیں آئیں گے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے شیطان آ رہا ہے، ملاقات ہو رہی ہے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ تو نے میرے وسوسے سے بچنا ہے، وساوس سے بچنا ہے تو یہ پڑھا کر. تو میرے نبی نے فرمایا بات اس کی ٹھیک تھی مگر تھا وہ شیطان. تو یہ وہاں سے سوتا نہیں، اونگتا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی لاڈلی تھی، بنو اسرائیل. سوات کی ایک جماعت آئی جس میں اکثر ڈاکٹر انجینئر تھے. ہماری تشکیل تھی فورٹ آباس. کوئی گیا ہو شاید آپ میں سے، ماشاءاللہ آپ کو لے کر جائے. تو وہاں تشکیل ہوئی تو ماشاءاللہ بیرون کے ساتھی تھے، علماء مفتیان کرام تھے. تو انہوں نے کہا ہم نے تحقیق کیا ہے کہ جو یہ ہم پٹھان ہیں، وہ سوات کی جماعت تھی، ہم بنو اسرائیل میں سے ہیں. شاید آپ کو پتہ ہو بنو اسرائیل بڑی لاڈلی قوم تھی. من و سلوہ ان کے لیے اترتی تھی، من و سلوہ. اور یہ کہتے تھے کہ اسی کھا کے نا مٹھا کاری صاحب کہاں ادھر ہی ہے، اچھا ٹھیک، یعنی کہ من و سلوہ سی مٹھا کھا کے آگے گئے ہیں تو سڑوا میں سی کھانا چاہتے ہیں. تو اللہ نے نمکین بھی اتارا. ایسی لاڈلی قوم تھی. تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی یا موسیٰ، حضرت جی یا نبی اللہ، کیا آپ کا رب سو جاتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ میری قوم کے جو لوگ ہیں، افراد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سو جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ سے کر 2 ہاتھوں کے اوپر 2 پیالے رکھ کر کھڑے ہو، دیکھنا یہ گرنے نہ پائیں. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، پیالے لے کر کھڑے. جب اونگ آئی تھکاوٹ کی وجہ سے، اونگ آئی، جھٹکا لگا نیند کا، پیالے نیچے گرے، ٹوٹ گئے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر تیرا رب یوں سو جائے، اس کو بند کر، اگر تیرا رب یوں سو جائے جیسے تو سویا ہوا ہے تو یہ زمین آسمان ٹوٹ جائیں گے. اللہ سوتا نہیں، اللہ اونگتا نہیں، اس چیز سے پاک ہے. احد ہے، قل هو اللہ احد، ایک ہے. اللہ الصمد، بے نیاز ہے، جس کو چاہے عزت کی معراج دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے ذلت کی گھاٹیوں میں لے کر آئے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے بیٹیوں کی رحمت سے نواز دے. يَهَبُ لَمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہے بیٹے دے. بیٹے جو ہیں یہ آزمائش ہیں، مال اور بیٹی آزمائش ہیں. يَهَبُ لَمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے کچھ نہ دے. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو بھائیو اللہ تعالیٰ ذہن سازی کرتا ہے. بھئی تمہارا مالک کون ہے؟ اللہ. خالق کون ہے؟ اللہ. رازق کون ہے؟ اللہ. اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، کچھ نہ ملا. آؤ ہم بھائیو اس تبلیغ کی محنت جو ہو رہی ہے
اس میں نکل کر ہم اللہ سے دوستی لگا لیں۔ یہ تبلیغ میں نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ سارے عالم کے سارے انسان یہ جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور اپنے اس یقین کو بنانا، لوگ کہتے ہیں، ایک دفعہ ایک آدمی مجھے کہنے لگا، بھائی آپ تبلیغ میں نکلتے ہو اور ہمیں تبلیغ کرتے ہو۔ میں نے کہا ہم آپ کو تبلیغ تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو یقین بناتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں میں کامیابی ہے۔ ہم تو اس لیے نکلتے ہیں، ہم اس لیے تھوڑے نکلتے ہیں کہ آپ کو تقریریں سنائیں یا آپ کو واعظ و نصیحت کریں، اللہ معاف کریں۔ ہم اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں اور دوسروں کی اطلاع کے لیے نکلتے ہیں۔ تو یہ بھائیو میرے دوستو یاد رکھ، اللہ تعالیٰ اس تبلیغ کی برکت سے، اس تبلیغ کے دوفیل اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے نظام کو چلایا ہے۔ یہ تبلیغ نہ ہوتی تو یہ آپ ادھر نہ بیٹھے ہوتے اور میں اس منبر پر نہ بیٹھا ہوتا۔ یقین مانیں، یہ تبلیغ کی برکت سے میں اس منبر پر بیٹھا ہوں، اور کئی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں جو تبلیغ میں گئے اور پھر انہوں نے کتابیں پڑھنا شروع کی، حفظ کیا، عالم بن گئے، مفتی بن گئے، آج وہ اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، اللہ رسول کی بات کو پوری دنیا کے کناروں تک پہنچا رہے ہیں اس تبلیغ کی برکت سے۔ اس تبلیغ نے بہت، انسانیت، تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو انسانیت بگڑ جاتی۔ بابل نگر سنا؟ آپ میں سے کوئی گیا ہو بابل نگر؟